4-5 دفعہ ایسے کیا نا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایسے ایسے کرتے نا، ایسے ہی ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ جب کیا تو گولی چل۔ ان کی نیت نہیں تھی کہ میں نے خود کو ختم کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے اگر حملہ کیا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ جم کے اندر ہی، جم کی یہ ساتھ ہی وہ سیٹنگ ایریا ہے، بیٹھے تھے، ادھر ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ جن برتنوں میں وہ ملازم کھانا کھاتے ہیں انہیں کے ساتھ کھانا کھا لیتا تھا۔ ویٹر کو میسج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دے دیا کہ بل میں دینا، بل میں دوں گا۔ اس کے اندر نا سمیل آتی تھی، ایسے تھا وہ جس راستے سے جا رہا ہوتا تھا نا، وہ ہمارے علاقے کے اور بھی ہیں وہ جاگیردار مختلف، کوئی چاہے غریب بھی ہے نا تو اس سے نا 20 میٹر دور ہو جاتا تھا کہ اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ میاں عاصم جمیل صاحب نے دیکھا تو اس کو نا اس نے گلے لگا لیا۔ ہم خود حیران ہو گئے، پہلی دفعہ دیکھا۔ ان کو نہلایا، فارم ہاؤس پہ اپنے بھی لے گیا، ٹیوب ویل پہ ادھر نہلایا، نہلا کے پھر خود کٹنگ کروائی اس نے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ میرے ساتھ طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب کے پرانے ساتھی موجود ہیں، دوست ہیں، جو ان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے راز جانتے ہیں جو شاید کسی اور کو معلوم نہیں۔ میرے ساتھ محمد اکمل صاحب اور محمد یوسف صاحب موجود ہیں جو ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عاصم جمیل صاحب کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ یوسف بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم یوسف بھائی۔ جی وعلیکم السلام عمران بھائی۔ یوسف بھائی، سوشل میڈیا پر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب کا ایک بیان آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی سخاوت کے حوالے سے بیان دیتے ہیں۔ مختلف خبریں اور گردش کر رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملہ کیا گیا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی۔ اصل حقائق کیا ہیں یہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران بھائی، اصل حقائق تو یہ ہیں، ایک تو مولانا صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں نا سخاوت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے وہ مولانا سے بھی بڑھ کے سخی تھے۔ اچھا۔ ایک یہ واقعہ ہے کہ ہمارے علاقے میں نا ایک دیوانہ شخص، دیوانہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاگل تھا۔ پاگل اس طرح کہ وہ ایک ہفتہ تو نہایا نہیں کرتا تھا، تو اس کے اندر نا سمیل آتی تھی، ایسے تھا وہ جس راستے سے جا رہا ہوتا تھا نا، وہ ہمارے علاقے کے اور بھی ہیں وہ جاگیردار مختلف، کوئی چاہے غریب بھی ہے نا تو اس سے نا کوئی 10-20 میٹر دور ہو جاتا تھا کہ اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ ہم نے خود دیکھا، ہم اکٹھے ہی تھے، تو میاں عاصم جمیل صاحب نے دیکھا تو اس کو نا اس نے گلے لگا لیا۔ ہم خود حیران ہو گئے، پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو ان سمیل واقعی تب آ رہی تھی۔ تو ایک دفعہ اور واقعہ ہے انہی کا، میاں عاصم صاحب کا، تو یہ تھے میاں عاصم جمیل صاحب اور میاں شاہ بہرام عارفین صاحب، چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کی نا آپس میں بہت، یعنی کہ ایک تو کزن ہے، قریب بھی بہت ہیں، ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ذمہ دارہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ میاں عاصم صاحب نے ایک نا ویگو ڈالا، جب لیا نا تو سب سے پہلے انہوں نے وہ جو دیوانہ تھا پاگل اس کو بٹھایا، وہ غلاظت میں تھا پہلے ہی، یعنی کہ نا اس کو خود دروازہ اوپن کر کے نا خود بٹھایا، اور ساتھ ڈرائیونگ والی سائیڈ پہ آئے، تو یعنی کہ وہ سیر و تفریح، ہم نے کہا شاید کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ گیا تب یہ حالت تھی کہ اسمیل آ رہی تھی، تقریباً 3-4 گھنٹے بعد واپس آئے تو اس کی تو حالت بھی چینج تھی۔ تو بعد میں انہوں نے سٹوری بھی سنائی کہ انہوں نے ادھر نہ پخانہ بھی کر دیا تھا، پیشاب بھی وہ خود میں نے صاف کیا ہے۔ تو ان کو نہلایا، فارم ہاؤس پہ اپنے بھی لے گیا، ٹیوب ویل پہ ادھر نہلایا، نہلا کے پھر خود کٹنگ کروائی، اس کٹنگ کروا کے اپنا فریش نیا سوٹ انہیں پہنا دیا۔ جب لے کے آئے تو ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ جب گیا تھا کیا تھا اور واپس آیا یہ کیا چیز ہو۔ جس شخص سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے، ان کو وہ گلے لگاتے تھے اور غریبوں کے ساتھ ویسے بھی سب پہ بہت شفقت کرتے تھے۔ میاں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا ان کا؟ سب کے ساتھ تھا، لیکن نا ان کا علیحدہ ہی تھا۔ میاں عاصم جمیل صاحب اور شاہ بہرام عارفین، وہ چچا زاد بھائی دونوں، ان کا یہ تھا ادھر کے جو جتنے بھی غریب غربا ہیں نا ان کے ساتھ زیادہ ہوتی تھی۔ اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے، اتنے بڑے ذمہ دار جاگیردار اپنے علاقے کے،
ان کا بیٹا اس قدر سادہ زندگی گزار رہا تھا؟ ماشاءاللہ اتنی سادگی تھی کہ ہم خود حیران ہوتے تھے کہ ہم تو ایک عام آدمی ہیں، ہم جیسا شخص ان کے قریب نہیں جاتا تھا، سلام نہیں ہم لیتے تھے، تو وہ ان کو گلے لگاتے تھے. وہ ایک دن کی نہیں، پھر وہ ڈیلی کی روٹین تھی. ان کے ساتھ 2-3 اور بھی تھے لیکن وہ غریب ہی تھے. تو وہ ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ وہ دیوانہ شخص جسے لوگ عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، وہ ان کی وفات کے بعد مولانا صاحب کے پاس آیا. جی مولانا صاحب کے پاس آیا اور اسپیشل وہ بس نا میاں عاصم جمیل کو کہتا تھا میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب، بس اس سے زیادہ نہیں بول سکتا تھا بیچارہ. تو وہ کہاں ہے، وہ پریشان تھا. تو خیر مولانا صاحب نے پوچھا ہے ہاں جی میاں صاحب کتنے ہیں. وہ پنجابی میں ہمارے علاقے وہ بار بار ایسے ایسے نا پریشان تھا، تلاش میں تھا، تلاش میں ایسے ایسے دیکھ رہا تھا. میاں صاحب میاں صاحب، یہی آواز ان کے بیچارے کی نا بس بار بار. اور ویسے بھی وہ خیال رکھتا تھا. ان کے ساتھ میاں عاصم جمیل صاحب اکثر نا کھانا کھاتے تھے. گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا. تو ان کو مولانا صاحب نے کبھی کہا نہیں کہ آپ بھی مطلب اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، گاؤں میں ایک سادی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو وہ کیوں اس طرح کے سادہ انسان کیوں تھے اتنے، جبکہ پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، والد دنیا میں سب سے زیادہ شہرت، عالم دین، بڑی شخصیت پاکستان کی. جی عمران بھائی، عاصم صاحب جو تھے نا، میاں عاصم صاحب، عاصم بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ تھا. وہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بخشش تو ان کی ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. عاصم بھائی نا بڑے سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے. وہ میرے ساتھ کیونکہ جو بات ہوتی تھی نا، ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب کی کچھ باتیں بتاؤ. کہتا پتہ ہے آپ کو، میرے بابا جو ہے نا میرے دوست ہیں. اچھا. ہاں مجھے بہت ساری اس نے مولانا صاحب کی باتیں بتائی، بڑی مزے کی باتیں، لیکن وہ میں عاصم صاحب کی ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو عاصم کہتا میرے بابا میرے دوست ہیں. کہتا مجھے میرے چاچو سے بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی بات نہیں، اور چاچو سے بھی کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کا مولانا یوسف صاحب سے کیسا تعلق ہے، کیئر کرتے ہیں آپ کی؟ کہتا میں ابھی فون کروں مولانا یوسف کو بلا لوں، جہاں مرضی بلا لوں. کہتا میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. آئیڈیل تعلقات تھے فیملی میں، یقین جانو سارا یہ دوستانہ تھا، ٹھیک ہے نا. کہتا کہ ان کو نا مولانا صاحب کوشش کرتے تھے کہ یہ فیصل آباد رہے یا لاہور والے گھر آ جائے، یا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ لاہور ہمارے پاس آ کے رہنا شروع کر دیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ساتھ ہی رہتا تھا اس کے ادھر گاؤں میں بھی. تو لیکن اس کو پسند تھا گاؤں، وہاں رہنا. پھر وہاں پہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت نا کروڑوں لگا کے اس نے ماشاءاللہ ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ورک شاپ بنائی، ٹھیک ہے. تو اچھا اس کا جو ڈیلی کا کھانا کا سٹائل تھا نا، وہ یہ تھا کہ سارے غریب غربا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. بلکہ پھر ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی ہمارے برتن بہت صاف ہوتے ہیں، جن برتنوں میں وہ ملازم کھانا کھاتے ہیں انہیں کے ساتھ کھانا کھا لیتا تھا. وہ انہیں کے ساتھ بیٹھ ان کے ساتھ اتنا سادہ انسان، ایسی محبت والا انسان کہ اخلاق میں وہ کمال ہی کر گیا، وہ ایسے اخلاق دکھا گیا وہ. تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ نا میں اور یوسف تھے، تو ان کو عاصم بھائی لاہور آئے ہوئے تھے، ہم نے بلایا کہ ہم سے ملاقات کی ادھر اکبر چوک ٹاؤن شپ میں نا. تو ہم نے بڑا اصرار کیا عاصم بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو کہتا نہیں میں نہیں کھانا کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا یار ہمارے گھر ہی چلو. میں کہا چلو آ جاؤ. میں کہا میرا گھر میں نے لیا ہے. یوسف کہتا میرے بھی گھر چلو. کہتا جی میں دونوں کے گھر آؤں گا لیکن بہت بڑے بڑے تحفے لے کے پھر آؤں گا. عاصم بھائی آپ نے قدم رکھ لی نا، ہمارے لیے یہی بڑا تحفہ ہے. کہتا نہیں تحفے لے کے آؤں گا، لیکن وہ ہمیں زندگی میں نصیب ہی نہیں تھا اس کا آنا. تو میں نے کہا عاصم بھائی آپ نا یہ سامنے گورمے ریسٹورینٹ ہے، تو چلو ہم نا ادھر کھانا کھاتے ہیں. تو مولانا یوسف صاحب ایک دفعہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یوسف بھائی کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. میں نے کہا ممکن انہوں نے کھایا بھی ہو، لیکن انہوں نے ہمارا دل رکھنے کے لیے نا انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا ضرور کھایا. تو پھر اس کو کہتا کوئی بات نہیں چلو پھر کھانا کھاتے ہیں. اچھا پھر یوسف کہتا کہ نا اکمل عاصم صاحب کو نا ہم کلب لے کے چلتے ہیں، تو ذرا زیادہ پروٹوکول دیتی ہیں، پی سی لے چلتے ہیں. تو ہم نے کہا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کہتا نہیں کھانا تو ادھر ہی کھانا ہے اب. اچھا خیر وہ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم گور میں لے گئے. اچھا جب ہم نے کھانا کھایا نا، انہوں نے آنکھوں میں ہی نا وہ جو بہرا ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ویٹر کو میسج انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی دے دیا کہ بل میں دینا، بل میں دوں گا. تو وہ نا کھانا کھانے کے بعد نا عاصم صاحب نے بل پے کر دیا. ہم نے بڑی منتیں کی کہ ہمیں بل دینے دو، ہم آپ کے میزبان ہیں. کہتا نہیں ہمارا کوئی فرق ہے، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں. پھر ہمیں جی بڑا اس نے مجبور کر کے نا بل خود دے دیا. اب میں نے نا ہاتھ میں نا پیسے پکڑے ہوئے تھے اس طرح نا، تو ان پیسوں میں سے نا کہتا یہ کیوں نکالنے ہیں؟ میں کہا جی آپ نے خرچنے نہیں دیے. کہتا کوئی بات نہیں. ان ہاتھوں عاصم صاحب نے
پیسوں سے نا 500 روپے نکالا, میں 500 تھا یا 1000 تھا, نکال کے نا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. تو مجھے اور یوسف سے باتیں کرتا کرتا نا آگے ایک نا عورت جا رہی تھی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک لڑکی بچی تھی, چھوٹی سی یا بچہ تھا. تو اسے بلا کے کہتا لو جی, بڑے ادب کے ساتھ اس کو, ہم تو کسی فقیر کو اتنا لے تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ اچھے اخلاق اس کو دیا. تو وہ بھی دیکھنے لگی تھی کیسا بندہ جو مجھے اتنی پیار سے دے رہا ہے. تو اس ضعیف عورت کو اس نے پیسے دے دیے, اور مجھے اور یوسف کو کہتا جاؤ اب ان پیسوں پہ بدلے نا اللہ تعالیٰ تم دونوں کی زندگی میں برکتیں دے گا, تو تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. تو ہم بڑا خوش ہوئے. اچھا پھر تھوڑا سا نا چلتے چلتے نا وہ اس گورنمنٹ ریسٹورینٹ کے نا ایک سائڈ میں نا بڑی ڈسٹ بن پڑی ہوتی تھی کوڑے والی, ٹھیک ہے نا, ہاں ہم تھوڑا سا نا اس طرف ہو گیا, عاصم صاحب سے باتیں کرتے تھے, گاڑی تو دوسری طرف کھڑی تھی. تو وہ عاصم صاحب بھی ہمارے سے باتیں کرنا چاہتے تھے. وہاں سے نا اسمیل آئی نا, ہم واپس. تو کہتا اکمل یوسف ایک تمہیں بات کہوں. میں کہا جی عاصم بھائی بولیں. کہتا کتنی گندی اسمیل تھی, ہمیں کھڑے ہونا مشکل ہوگی نا. کہنا جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا اس سے بھی گندی اسمیل پیدا ہوتی ہے. ہاں کتنی باریک بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے کتنی زیادہ بدبو آتی ہے. سوشل میڈیا یا میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے تو فیک تصویریں چلیں, کسی اور عاصم جمیل کی تصویریں چل گئیں, پھر اس کے بعد بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے خود کو خود ختم کیا, خودکشی کی. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر کسی نے حملہ کیا. حقیقت کیا ہے, ان کو فائر کیسے لگا؟ عمران بھائی حقیقت یہ ہے کہ وہ نا ایک نا اپنا شوق ہوتا ہے, وہ بھی ویسے بھی اسلحے کا ان کو نا شوق تھا. تو ہوا یہ کہ پسٹل گن مین سے انہوں نے لیا ہے, ٹھیک ہے, انہیں یہی ہے کہ پسٹل ایک دفعہ وہ خالی کر دیا ہے گولیوں سے. تو ان کے ذہن میں بھی یہی ہے سب کے بھی یہ تو خالی ہے. وہ انہوں نے ایسے نا ٹک ٹک کر کے وہ یوز کیا ہے خالی ایسے ہی. تو قدرت 4-5 دفعہ ایسے کیا نا, اس کے بعد ہوا یہ کہ ایسے ایسے کرتے ہیں نا ایسے ہی, تو ایسے کیا ہے ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ جب کیا تو گولی چل گئی. تو یہ ایک دیکھیں نا عمران, حادثاتی طور پر یہ ایک حادثہ ہوا ہے. ان کی نیت نہیں تھی کہ میں نے خود کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایسی بالکل نہیں تھی. اس ٹائم ان کے کزن ہے شاہ بہرام صاحب. واقعہ کس جگہ پہ ہوا؟ یہ ان کے نا فارم ہاؤس میں کے ساتھ ہی گھر میں نا جم خانہ بنا ہوا ہے, جم کے اندر ہی جم کی یہ ساتھ ہی وہ سیٹنگ ایریا ہے, بیٹھے تھے, ادھر ہی یہ واقعہ پیش آیا. اس کی کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ فوٹیج سامنے آئی ہے, وہ کیا معاملات ہیں؟ کوئی فوٹیج نہیں ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر طاہر کمال صاحب ہیں, ان کے چچا زاد ہیں بڑے, اور ان کا ایسا روب ہے, خدا نہ خواستہ کسی نے اگر حملہ کیا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتے. یا اگر ملازم سے ہوا ہے, وہ کہہ رہے تھے جان بوجھ سے انہوں نے کوئی گولی چھوڑی ہے, یہ ساری کہانی ہے. یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے, اور یہ ایک حادثہ ہے. جیسے ایک ہمارا جاتے جاتے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کوئی خودکشی تو نہ ہوئی نا. تو عمران بھائی یہ آپ کی وساطت سے بلکہ باقی بھی میڈیا والوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسے نا ایک عالم دین ہے, اللہ کے بزرگ ہیں, ہمارے لیے تو بہت بڑے ہیں, ایسے بدنامی سے کیا ان کو فائدہ ملے گا. ان سے گزارش ہے کہ یہ اس طرح کی نا افواہیں نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے, آپ بڑے پرانے ان کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, بڑی محبت تھی. لاسٹ ملاقات کیا ہوئی اور اس میں ان سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ لاسٹ ملاقات کوئی 8-9 ماہ پہلے ہوئی ہے. اکمل بھائی نے تعلق کب سے ہے؟ تعلق تو ہمارا وہ تعلق ان کے دادا ہیں میاں اللہ بخش جمیل صاحب, اور میرے نانا, ان کا بڑا آپس میں تعلق تھا, پرانا تعلق خاندانی آ رہا. اکمل بھائی کا بھی ان کا بھی ہمارا وہ فیملی تعلق ہے, یہ نہیں کہ کوئی عام تعلق ہے, یہ پرانا ہمارا ایک رشتہ ہے. تو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب غریبوں کو ساتھ نہیں ملاتے, ٹھیک ہے نا. اکمل بھائی بھی اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہے, نہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا مولانا صاحب نے ہمیں گلے لگایا ہوا ہے, ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب. ہم کوئی کسی بھی اپنے علاقے سے غریب مریض کا کہتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب ایک آواز پہ اسی ٹائم وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو ان کے جو میاں عاصم جمیل صاحب ہیں نا وہ ان سے بھی زیادہ سخی تھے. دیکھیں نا ایک بندے کو کوئی سلام نہیں لیتا, وہ ان کو گلے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی سخاوت یہ چیز دیکھیں تو اتنی اچھائیاں ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میاں عاصم جمیل خودکشی کرے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ
تو ایسا بالکل واقعہ نہیں ہوا. یہ افواہیں ہیں صرف, یہ ساری افواہیں ہیں. غلط خبریں, فیک تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کر رہے تھے. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا بات کی پورے طریقے سے تحقیق کر لیا کریں, اس کے بعد پوسٹ کیا کریں. کتنی پیاری انہوں نے بات کی کہ کوڑے دان کے پاس سے گزرے اور کہا کہ اس سے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے, اور اس سے زیادہ بدبو اس شخص سے آتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے. ہمیشہ سچ کے راستے کا انتخاب کریں اور سچائی کے لیے ہر وقت تیار رہیں. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اکمل صاحب اور یوسف صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اللہ حافظ.